نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا ہم سب پہ بے شمار فضل ہے، اس رب کی نوازشات عنایات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پرفتن دور میں مجھے اور آپ کو اپنے ذکر کی مجلس میں، اپنی یاد میں ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس رب کا خصوصی فضل ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جن لوگوں کا آپس میں ملنا بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے ہو اور ان کا بچھڑنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، قیامت کے روز وہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے جی ساتھیوں، دیکھیں آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ ہمیں کتنا نواز رہا ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی نواز رہا ہے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ میں اور آپ ہفتہ واری ذکر کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ مجلس کا یہاں اہتمام ہونا یہ سب میرے شیخ کا صدقہ ہے، یہ سب میرے شیخ کی توجہ ہے، ان کی محبت ہے، ان کی شفقت ہے۔ جس طرح اللہ جل شانہ نے اس دور کے اندر میرے شیخ کو اللہ نے عملیات میں امام بنایا، اور اس دور میں سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی نسبت قوی عطا فرمایا، جس دور کے اندر تصوف صرف نام کی رہ چکی ہے، تصوف صرف سند کے اعتبار سے چل رہی تھی۔ اللہ جل شانہ نے امت کی حال پہ رحم فرمایا اور میرے شیخ کا انتخاب کیا اللہ نے کہ وہ کبھی نسبت عطا فرما دے۔ ہر دور میں اللہ جل شانہ کسی نہ کسی کو کھڑا کر کے اس سے کام لیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم سب اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اب تاریخ میں اگر غور کیا جائے، ہر زمانے میں اللہ نے کسی نہ کسی کو کھڑا کر کے کسی گمنام کو اٹھایا، اس سے کام لے لیا، اور یہ مثالیں ہمارے موجودہ عصر میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ دور عصر میں بھی ہم دیکھ لیں تو مثالیں ملتی ہے۔ ایک گمنام شخص کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اس سے بہت بڑا کام لے لیتا ہے۔ تو وہ رب کام لینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا پابند نہیں ہے، وہ جب ارادہ کرتا ہے کسی سے بھی لے لیتا ہے کام۔ سب سے پہلے اللہ نے جب دنیا کے نظام کو بنایا، اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے جب اشرف المخلوقات کا انتخاب کیا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مفہوم اس طرح سے، یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی کو پیدا کر رہا ہوں، فرمایا میں دنیا میں اپنے خلیفہ کو پیدا کر رہا ہوں۔ کس کو پیدا کر رہا ہوں؟ خلیفہ کو۔ اس انسان کو اللہ نے اشرف بنایا، تمام مخلوقات پر اس کو فضیلت دی گئی۔ اللہ جل شانہ حدیث قدسی کا مفہوم اس طرح سے کہ اے میرے بندہ، آسمان ستاروں کو تیرے لیے بھی بنایا، زمین کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو تیرے لیے بنایا، چرند پرند کو تیرے لیے بنایا، حیوانات، جمادات، نباتات کو تیرے لیے بنایا، ایک تو ہے جو تجھے میرے اپنے لیے بنایا۔ لیکن میں اور آپ دنیا کے ان چیزوں میں لگ کے اپنے رب سے دور ہو گئے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے کہ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ قرآن کی آیات کا مفہوم ہے کہ انسان اور جنات کو ہم نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، یعنی گویا
ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی معرفت کے لیے۔ اور پوری کائنات کو کس لیے پیدا کیا؟ تیرے لیے پیدا کیا۔ چاند کی چاندنی تیرے لیے ہے، دن کا آنا، رات کا آنا، جب دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، جب رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، یہ سب تیرے لیے۔ سمندروں کی موجیں، دریاؤں کی طغیانی، یہ تیرے لیے۔ حیوانات، جمادات، یہ سب تیرے لیے ہے۔ گویا کہ اللہ کا جو بندہ ہو جائے، اللہ پوری کائنات اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے۔ انسان کے اس سینے کے اندر اللہ نے پوری کائنات کو بند کر دیا۔ بس انسان اپنے آپ کو پہچان لے، سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے۔ جب یہ اپنے آپ کو پہچان لے گا کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا، کمانے کے لیے، کافر بھی کماتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے، جانور بھی اپنا پیٹ بھرتے ہیں، بچے پیدا کرنے کے لیے تو جانوروں کے بھی بچے پیدا ہو رہتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا؟ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اور مقصد قرآن کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ تم بہترین امت ہو، بتا بھی دیا گیا تمہیں لوگوں کی رفع رسانی کے لیے نکالا گیا، تم بلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یعنی یہاں امت کی تعریف اللہ نے کری، کہ تم بہترین امت ہو، یہ امت کی بات ہے۔ اور جب انسانیت پہ آ جائے بات، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ یا اس امت کا بھی پیغام ہے، اول تو انسانیت کے ناطے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی طفیل کوئی نبی آئے گا نہیں، ڈیوٹی بھی بتا دی۔ اور ڈیوٹی آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو کیا فرمایا قرآن؟ اپنے خلیفہ کو یہاں سے بھی خلافت چلتی رہے گی، یعنی ایسے اللہ کے نائبین پیدا ہوں گے جو اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے بھی اس امت کے ذمے لگا دیا۔ آخری حجت الوداع میں جب تمام صحابہ کو آپ علیہ السلام نے جمع فرمایا کہ میں نے آپ تک دین پہنچا دیا، صحابہ نے ایک ہی الفاظ میں، سب صحابہ نے ایک ساتھ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین پہنچا بھی دیا اور دین کا حق بھی ادا کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس امت کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا کہ غائبین تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ یعنی موجودہ دور میں ہم جو ہے، ہماری بات جو آنے والی نسل ہے، ان تک کون پہنچائے گا؟ یہ امت کی ذمہ داری بھی ہے۔ اس ذمہ داری کے لیے، دین کی ذمہ داری کے لیے اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے جو انتخاب کیا انبیاء کرام کا کیا۔ پوری انسانیت میں سے اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء کو چنا، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو اللہ نے معروف کر ان کا انتخاب کیا ہے۔ یہ وہ لوگ، انبیاء وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے۔ کس نے؟ اللہ نے چنا ہے۔ اور نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے کوئی خطا نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے انبیاء کو چنا۔ پھر اس طریقے سے ایک اور جماعت کو اللہ نے چنا، ہر نبی کے لیے اس کے صحابہ کو چنا۔ اور آپ علیہ السلام کے لیے علماء سے سنتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے لیے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی کائنات کی وجہ آپ علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی پیدا ہونے کی وجہ آپ علیہ السلام، تمام انبیاء کی پیدا ہونے کی وجہ آپ علیہ السلام۔ اور آپ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا کہ پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کے؟ رحمت بنا کے۔ اب یہ جو رحمت کا سایہ ہے، یہ انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی ہے۔ آپ علیہ السلام
نے اس دین کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، اور اللہ کا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مفہوم اس طرح سے کہ جتنی تم میرے دین کی مدد کرو گے میری مدد تمہارے ساتھ اتنی ہوگی۔ تو اللہ کی مدد جو ہے وہ دین کی محنت کرنے کے ساتھ ہے، اور یہ پیمانہ بھی بتا دیا گیا کہ جتنی تم میرے دین کی مدد کرو گے اتنی میری مدد بھی آپ کے ساتھ ہے۔ یہ امت کمزور ہے، اس امت کے ساتھ تو اللہ کی نغد مدد ہے۔ یہ امت تو آئی سب سے آخر میں ہے، جنت میں جائے گی سب سے پہلے۔ میرے جی ساتھیوں، اپنے کام کو ہم پہچان لیں، ہمارا کام کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدوری کی ہے، تجارت کی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کیا ملازمت کی ہے، کپڑوں کا کاروبار کیے، لیکن جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اس کے بعد کوئی کام نہیں کیا۔ اس کے بعد کیا کام کیا؟ اللہ کے دین کی خدمت کی ہے۔ نہ دن کو دیکھا گیا نہ رات کو دیکھا گیا، دن کو بھی اللہ کی طرف بلانے میں لگے اور رات کو بھی۔ رات کا وقت ہے، بارش برس رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مفہوم اس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں رات میں چل رہے، رات کی تاریکی میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ رات کو کون شخص جا رہا ہے، قریب جاتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس آدھی رات پہ کہاں جا رہے ہیں اس موسم میں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مفہوم اس طرح سے کہ پیچھے پہاڑ کے پیچھے ایک جماعت آئی ہے، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ان کو دعوت پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ صبح چلے جانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مفہوم اس طرح سے ایسا نہ ہو کہ میں صبح کے انتظار میں وہ جماعت وہاں سے چلی جائے اور میں ان تک دعوت نہ پہنچا سکوں۔ مقصد یہ ہے کہ انبیاء نے جب اپنے ڈیوٹی کو دیکھا، ڈیوٹی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کاروبار ملازمت کچھ نہیں کی، نبوت مل جانے کے بعد کیا کیا؟ دن رات امت کے لیے، دن رات امت کا غم، مخلوق کا غم۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ آتے گئے وہ بھی اس مشن میں شامل ہوتے گئے۔ تو جب صحابہ اپنے پیر کے ساتھ مشن میں شامل ہو، اپنے استاد کے ساتھ مشن میں شامل ہو، اپنے نبی کے ساتھ مشن میں شامل ہو، تو مجھے اور آپ کو اپنے بڑوں کی مشن میں شامل ہونا ہے کہ نہیں؟ یا پیچھے ہٹنا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ نے جو میرے شیخ کو مشن دیا، کیا وہ مشن میں میرا اور آپ کا خدمت کرنا اس دن کی، کیا ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے؟ یا ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ صحابہ نے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اکیلے نہیں چھوڑا، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تشکیلیں فرمائی وہ چلتے گئے تشکیلوں، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنے اہل و عیال کی پرواہ کی۔ تو کیا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں؟ یا نہیں ہم صرف آتے ہیں وقت گزار کے ذکر کے حلقے میں بیٹھ کے بس بڑا مزہ آیا، بڑا سرور ملا، ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں مشن میں کام کرنا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے، اور اس طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے ہمارے بڑے فرماتے ہیں، جس طرح ہمارے مشائخ ہمیں چلاتے ہیں، اس ترتیب پہ ہم نے چلنا ہے، خود سے کوئی ترتیب نہیں نکالنی ہے۔ میرے جی ساتھیوں، صحابہ نے اس مشن کو سمجھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں اور کلمہ ایمانی پڑھتے ہیں اخلاص کے ساتھ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اب میرا کیا کام ہے مسلمان ہونے کے بعد؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مفہوم اس طرح سے اے ابو بکر جو میرا کام ہے وہ تیرا کام ہے، جو میرا کام ہے وہی تیرا کام ہے۔
صحابہ بھی مشن میں پہلے دن سے لگتے گئے، جیسے کلمہ پڑھا، جیسے اسلام میں داخل ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں ایمان قبول کیا، مشن میں لگنا شروع ہو گئے۔ ایسے ایسے بھی واقعات موجود ہیں کہ جنگ کا زمانہ چل رہا ہے، ایک نیا صحابی آتا ہے اور فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ اب پوچھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اب وہ وقت کے تقاضے کو دیکھ کر کہ جنگ چل رہی ہے کافروں کے ساتھ، تو یہ نہیں کہا نماز سیکھ لو، فرمایا کہ فوراً جو آپ صحابہ کے ساتھ شریک ہو جاؤ میدان جنگ کے اندر۔ وہاں وہ شہید ہو گئے۔ کتنے خوش قسمت صحابہ تھے، جیسے کلمہ پڑھا، ایمان زندگی میں آیا، وہی شہادت کا اعلیٰ درجہ حاصل کیا اور صحابیت کا درجہ حاصل کیا۔ اللہ نے بڑے بڑے درجوں سے نوازا۔ میرے ان ساتھیوں، صحابہ نے مشن کو نہیں چھوڑا، نہ میدان جنگ کو چھوڑا، نہ دعوت کو چھوڑا، نہ تزکیہ کو چھوڑا، نہ تعلیم اور تعلم کو چھوڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب صفہ جو ہے وہاں علیہ السلام نے صحابہ کا تزکیہ کیا۔ جب آتے تزکیہ میں بیٹھ گئے۔ جب تعلیم اور تعلم کا زمانہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں تعلیم اور تعلم کے حلقے لگائے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے مدینہ پہلے بھیجا تعلیم اور تعلم کے لیے، وہاں دین کو سکھانے کے لیے۔ اور جب میدان جنگ کا، جہاد کا موقع ہے، جیسے صحابی نے ایمان قبول کیا، جنگ کے اندر بھیج دیا۔ میرے جی ساتھیوں، اسی طریقے سے دعوت کے لیے لشکروں کو تشکیل دی گئی۔ صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن میں ساتھ دیا ہے۔ جب میدان بدر کا زمانہ آیا، 313 صحابی سامنے ہیں اور ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آیا ہے، تب بھی آپ علیہ السلام کو صحابہ نے نہیں چھوڑا، نہ مشن کو چھوڑا، نہ نبی کو چھوڑا۔ حتیٰ کہ جب آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، اور صحابہ ایسے حال میں تھے، کچھ صحابہ برابر، کچھ صحابہ ایسے کہ صرف 17 ڈانکا ہوا ہے، قمیض پہ نہیں ہے پہنی ہوئی، 17 ڈانکا ہوا ہے، تلواریں بھی ہاتھ میں نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی تلواریں، کسی کے پاس لکڑی پکڑی ہوئی ہے۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، ابو جہل تو 1000 کا لشکر لے کر آیا، کیا کیا جائے؟ ان صحابہ نے اس وقت ثابت کر کے دکھایا کہ ہم نبی کے ساتھ مشن میں ہر محاذ پہ کھڑے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی محاذ ہو۔ صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں آگ میں کود جاؤ، ہم آگ میں کود جائیں گے۔ آپ کہو اپنی گردنیں کٹوا دو، ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نہیں ہیں کہ جب فرعون کی فوج پیچھے ہے، آگے دریا آتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ موسیٰ آپ نے ہمیں مروا دیا، آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کہ صحابہ کی قوم نہیں ہے، ہم تو آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ اشارہ تو کریں۔ یہ ہے صحابہ کی زندگی، ایک ہے میرے اور آپ کی زندگی۔ جب ہمارا کوئی مشن آتا ہے سلسلے کا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیچھے ہٹنا چاہیے یا نہیں؟ سلسلے کا وفادار بن کے اس تقاضے پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ مدد تو ہم ویسی مانگتے ہیں جسے صحابہ کے ساتھ تھی، کام وہ نہیں کرنا چاہتے جو صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خدمت کی، دین کی، شانہ بشانہ کھڑے رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ میدان بدر کا واقعہ آتا ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفیں بنانا شروع کی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تزکیہ کرنے والے بھی ہیں، فرمایا کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا، علم سکھانے والے بھی ہیں اور دعوت دینے والے بھی ہیں، اور ایک جرنیل بھی ہے، فوج کے کمانڈر بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود جرنیل ہے، اپنے صحابہ کو کھڑا کیا
ان کی صفیں بنائی، اس میں ایک صحابی ہے جس کو بڑا جذبہ ہے لڑنے کا. جیسے آپ علیہ السلام صفیں سیدھی کرتے ہیں، وہ ایک صحابی ہے اس کو لڑنے کا بڑا جذبہ. دل کے اندر وہ صحابی سوچتا ہے فوراً مجھے آقا کا اشارہ مل جائے، مجھے آرڈر مل جائے، میں ان کفار پر ٹوٹ پڑوں. جیسے آپ علیہ السلام صف سیدھی کرنے آتے ہیں، وہ صحابی اپنے صحابہ کے صف سے، اپنے ساتھیوں کے صف سے ایک قدم آگے کھڑے ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام پیٹھ پہ برچہ مارتے ہیں، فرماتے ہیں پیچھے کھڑے ہو جاؤ، چل بازی نہیں کرو. یہ تھا صحابہ کا جذبہ کہ صحابہ ایسے تیار کہ فوراً آپ علیہ السلام کی طرف نگاہیں، بس نظروں سے بھی اشارہ مل جائے ہم کود پڑے میدان کے اندر. میں اور آپ کام کے وقت چھپنا چاہتے ہیں، کام نہیں کرنا چاہتے. تقاضے کتنے آ جاتے ہیں. صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے اور ہم اپنے حال کو دیکھیں. میرے جی ساتھیوں، یہ وہی صحابی ہے جب آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا. آپ علیہ السلام، یہ صحابہ کا عشق بھی ایسا تھا، جذبہ بھی کیسا تھا اپنے نبی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ عشق کیسا تھا. آپ علیہ السلام مرض الوفات میں غالباً ابن عباس رضی اللہ، دو صحابہ کے سہارے سے آتے، اپنے حجرے سے مسجد میں آتے، اور آپ علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں اگر مجھ پر کسی کا حق ہے مطالبہ کرو، حق ادا کر دوں گا. یہ اعلان ہوتے ہیں. اس اعلان پر وہی صحابی کھڑے ہوتے ہیں جو میدان بدر میں اپنے صحابہ کی سب سے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے. جذبہ ایسا تھا دل کے. وہی صحابی کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا حق ہے، میں نے آپ سے اپنا حق لینا ہے. یہ الفاظ ادا کرنے ہوتے ہیں، یہاں سے ایک کوہرام مچ جاتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تلوار نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ تو میرے نبی سے حق مانگتے، کیا حق ہے مجھے بتا، نبی کی جگہ میں تیرا حق ادا کر دوں گا. وہیں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 60 سال کے بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں تیرا جو حق ہے میرے نبی کو چھوڑ، مجھ سے مطالبہ کر، میں تیرا حق ادا کر دوں گا. وہاں سے چھوٹے امام حسین کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں تو تو بدری صحابی ہے، تو تو وہ صحابی ہے کہ جس نے میدان بدر میں بھی میرے نانا کی دین کی خدمت کی ہے اور تمام غزوات میں شریک ہوئے ہو. آج تو بھی میرے نانے سے حق کا مطالبہ کرتا ہے، مجھے فرماؤ جو حق ہے میں دے دوں گا، میرے نانا کو چھوڑ دیجئے. وہ صحابی کھڑے ہیں، فرماتے ہیں نہیں، میں اپنی مرضی سے کھڑا نہیں ہوا. نبوت نے اعلان کیا ہے کہ کسی کا حق ہے، ہاں میرا حق ہے، میں نے اپنا حق نبی سے لینا ہے، میں اس اعلان پہ کھڑا ہوں، میں اپنی مرضی سے کھڑا نہیں ہوا. آپ علیہ السلام صحابہ کو ٹھنڈا فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ، آ جاؤ میرا بچہ، کیا مطالبہ ہے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ زمانہ یاد کیجئے جب ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا، ہم اور آپ کمزور تھے، 313 تھے، ہمارے پاس تلواریں بھی ٹوٹی تھی، کسی کے پاس تھی کسی کے پاس نہیں، ہمارے جسم پہ کپڑے بھی نہیں تھے. یاد کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانہ کہ جب آپ صف کو سیدھا کرنے آ رہے تھے، میں اپنے صحابہ کے صف سے 2 قدم آگے کھڑا تھا اور آپ نے میرے پیٹھ پہ برچہ مارا، مجھے صف میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا کیا، مجھے اس برچے کا جو آپ نے مارا تھا بدلہ لینا ہے. یہ صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ میرے نبی سے بدلہ لیا جائے گا. لیکن صحابی اپنے قول پہ ڈٹے رہے، نہیں، خود نہیں کھڑا ہوا، مطالبے پہ کھڑا ہوا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا آ جا میرے بیٹے، قریب آ جا، یہ پرچہ لے، میری پیٹھ پہ مار، اپنا بدلہ لے. ایک اور جملہ سامنے آیا،
فرمایا یا رسول اللہ آپ اپنی قمیض اتاریے، جب آپ نے مجھے برچا مارا تھا میں ننگی پیٹ تھا، میری قمیض نہیں تھی، آپ اپنی پیٹ ننگی کیجئے، میں ننگی پیٹ پہ آپ کو برچا ماروں گا۔ یہ صحابہ رونے لگ گئے۔ ایک عجیب میدان ہو گیا کہ امام الانبیاء سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے، اور صحابہ پھر جذبات میں آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں رک جاؤ۔ آپ علیہ السلام اپنی قمیض اتارتے ہیں، ایک صحابی کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، کہا تھا آجا بیٹا مار لے، میرے پیٹھ پہ برچا مار لے، تو بھی اپنا بدلہ لے لے۔ وہ صحابی جاتے ہیں، فوراً جیسے قریب جاتے ہیں آپ علیہ السلام کے ساتھ چپک جاتے ہیں، آپ علیہ السلام کے پیچھے کندھے پہ مہر نبوت تھی، اس کو چوم لیتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس مہر نبوت کو چومنے کے لیے میں نے یہ ناٹک کیا۔ یہ صحابہ کا عشق ہے، کس کو چومنے کے لیے؟ مہر نبوت کو چومنے کے لیے۔ اور ایک جگہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے امت میں ایسے 70 لوگ ہوں گے جن کا توکل اتنا ہوگا، نہ کوئی دم نہ کوئی علاج، کچھ نہیں کیا ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاتے ہیں۔ یہی صحابی اس مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے میں اس جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اس میں شامل ہو۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں اس جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم سے عکاشہ سبقت لے گیا۔ میرے جی ساتھیو، یہ ہے صحابہ کی زندگی۔ نبی کے ساتھ عشق کیسا ہے، ہمارا اپنے مشائخ کے ساتھ عشق کا کیا مادہ ہے، کیسا عشق ہے؟ جمعے کے بیان میں نہیں جاتے ہیں، جاتے ہیں؟ اپنی بات کر رہا ہوں، نہیں جاتے ہیں۔ اپنے شعبے کے ساتھ کتنا عشق ہے، کتنی محبت ہے، اور اپنے شیخ کے مشن کے ساتھ کتنا عشق اور محبت ہے۔ میرے جی ساتھیوں، نام والے بننے کی کوشش اب نہ کریں، کام والے بنیں۔ اللہ کے یہاں قیمت اس کی ہوگی جو کام والا ہوگا۔ جو نام والا بننے کی کوشش کرے گا، اپنی شہرت کے لیے، اپنی واہ کے لیے کوشش کرے گا، اللہ کی نظروں میں گر کر ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ ہم مخلوق کے سامنے اپنے نام بنانے کی کوشش میں نہ لگے، بلکہ اپنے رب کے سامنے خدمت میں لگ جائے کہ اس خدمت سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ مخلوق کی تما چھوڑ دیں، مخلوق راضی ہو یا راضی نہ ہو، اس سے فائدہ نہیں ہونے والا۔ کوئی تعریف کرے تنقید کرے، ان دونوں سے فائدہ نہیں ہونے والا۔ اللہ کی نظر میں ہم عزت والے بن جائیں، مخلوق کی نظر میں بڑے ذلیل ہو جائے، لیکن اللہ کی نظر میں عزت والے بن جائے۔ میرے جی ساتھیوں، ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہو گئی اس پہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں۔ آج تک ہم نے جو کام کو کام نہ سمجھا، توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لے۔ کام کو کام سمجھ کے کرے، اس کو رسم بنا کے نہ کرے، مطلبی بن کے نہ کرے، مفاد پرست بن کر نہ کرے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس دین کو دین سمجھ کر اللہ کی دین کی خدمت کرے، اور اللہ کی مدد اس شخص کے ساتھ اتنی ہوگی جتنی وہ اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ میرے جی ساتھیوں، یہ کو خانقاہوں میں آنا، سلسلے میں آنا کوئی رسم نہیں ہے، کوئی ٹائم پاس نہیں ہے، یہ دین کا کام ہے۔ ہم نے اپنے دین کو اتنا ہلکا سمجھ لیا، ہم نے اس دین کو جنات میں اور علاج میں ڈال دیا۔ بھائی یہی ہے کہ میں علاج کروں، میری واہ واہ ہو، لوگ مجھے، یعنی ہم نے دین کو چھوٹی سی اتنی اہمیت دے دی۔ علاج اور معالجہ ہمارے سلسلے کا جز ہے، کل نہیں ہے، کل پورا سلسلہ ہے، یہ جز ہے۔ اور یاد رکھنا، جو دین کی خدمت کرتا ہے اللہ ان کو چمکا دیتا ہے۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ عمر کے آنے سے اسلام چمک گیا، فوراً جواب دیا، کہا نہیں نہیں، دین میں آنے سے عمر چمک گیا، دین تو پہلے سے چمکا ہوا ہے، سلسلے اللہ کے ہیں، سلسلے پہلے سے چمکے ہوئے ہیں، میری وجہ سے کیا چمکیں گے؟ یہ میرے خام خیالی ہے، بلکہ سلسلوں کی برکت سے اللہ ہمیں چمکا دے۔ آج اگر یہاں پہ علی شیر نہ ہو، کوئی اور بیٹھا ہوگا، یہ تو ڈرائیور ہے، ڈرائیور تو کسی بھی ٹائم کوئی بھی آ سکتا ہے،
گاڑی تو سرکاری ہے، گاڑی ملکیت نہیں ہے کسی کی، ڈرائیور تو نوکر ہے، نوکر جب نوکری نہیں کرے گا تو اس کو کک مار کے بھگا دیا جائے گا، کسی اور کو بٹھا دیا جائے گا، گاڑی کا مالک کوئی اور ہے، سمجھے؟ میرے جی ساتھیوں، ہم اپنے آپ کو پہچانیں، جب ہم دین کا کام نہیں کریں گے، ہمارا شیخ کو اللہ نے وہ ایسا بنایا ہے کہ وہ ہمارے جیسے کہ ہم سے بہتر کروڑوں بنا دے، ہماری کیا اوقات ہے، کروڑوں بنا دے، ہم اس گھمنڈ میں بھی نہ رہیں۔ جب اللہ نے فضل کیا ہم پہ تو ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری کی طرف نہ جائیں۔ میرے جی ساتھیوں، ایک چھوٹی سی عرض ہے، بات اپنی ذات کے لیے ہے کہ میں بھی توبہ استغفار کروں، اب تک مجھ سے جتنی کمی کوتاہیاں ہو گئی، آپ بھی توبہ استغفار کریں کہ اللہ ہمیں کام والا بنا دے، نام نہاد والے ہم نہ بنیں۔ اور یہ دین کا جو کام ہوتا ہے یہ اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے، جب اخلاص سے ہم ہٹ جائیں گے تو کام، جس اداروں میں اخلاص نہ ہو تو بڑی بڑے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، اور جہاں اخلاص ہوتا ہے ادارہ، عمارت بھلے چھوٹی ہو، اللہ اس کو چمکا کے رکھتا ہے۔ عمارت سے کام نہیں ہوتا، اخلاص سے ہوتا ہے۔ میرے جی ساتھیوں، عمارت چھوٹی ہو، مثال ایک کورٹ کی لے لو، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، اگر اس کی عمارت چھوٹی ہوگی وہاں انصاف ہوگا، اخلاص سے فیصلے کیے جائیں گے، انصاف کیا جائے گا تو وہ فائدہ دے گا۔ عمارت بہت بڑی بنا دی، ہزاروں گز پہ بنا دی، سینکڑوں گزوں پہ بنا دی، ہزاروں گزوں پہ، اور وہاں اخلاص نہ ہو، انصاف نہ ہو تو وہ ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ میرے جی ساتھیوں، اخلاص کو ہم پکڑیں، شہرت کو، واہ واہ کو نہیں پکڑیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ انسان جب اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو پھر وہ مخلوق سے اس کا اجر طلب نہیں کرتا، اللہ سے کرتا ہے۔ میرے جی ساتھیوں، خدا را ہم اس مشن کو سمجھے، اپنی ڈیوٹی کو سمجھے، اپنے کام کو سمجھے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم کام والے بن جائیں۔ اگر اللہ نہ چاہتا ہمیں دین کی خدمت کے ساتھ جڑنے کی توفیق نہیں دیتا، اللہ نے توفیق دے دی۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم کام والے بن جاؤ۔ اب میرا نفس نہیں چاہتا کہ میں کام والا بنوں، میں کیوں اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کروں؟ اپنے نفس کی خاطر، شیطان کی خاطر، اپنی واہ کی خاطر، یہ تباہی ہے، نقصان ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو ہمیں دین کی خدمت کے ساتھ جوڑا ہے، اپنے دین کے ساتھ منسلک کیا۔ اگر اللہ نہ چاہتے میں منسلک نہیں کرتے۔ میرے جی ساتھیوں، اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ بندگی پر آ جائے۔ ایک واقعہ ٹوٹا پھوٹا ذہن میں آ رہے ہیں، کہ پہلے اللہ چاہتا تھا کہ بندہ مجھ سے تعلق بنا لے، بندے نہیں چاہتے تھے۔ موت کے بعد ایک شخص بزرگ کا کسی قبرستان پہ گزر ہوا تو کسی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے یہاں پہ؟ کہا اب یہ بندے چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ نہیں چاہتا۔ مفہوم اس طرح سے، پورا واقعہ ذہن میں نہیں آ رہا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ وقت ہم سے نکل جائے۔ اب تو اللہ چاہتے کہ ہم کام والے بن جائیں، پھر ایسا نہ ہو کہ اس کی پکڑ شروع ہو جائے اور پھر ہم چاہیں کہ کام والے بن جائے اور بات دور نکل گئی۔ کیونکہ کبر اللہ کی چادر ہے اور یہ چادر اللہ کسی کو اوڑھنے نہیں دیتا۔ میرے جی ساتھیوں، ہم اپنے امراض کا علاج کریں اور اس فکر میں لگ جائے کہ ہم کام والے بنے اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم کریں گے نا کوشش، ہم اللہ، ہماری نیت ہو، ہماری کوشش ہو، ہماری محنت ہو کہ ہم اس سلسلے کی پرچار کرنے والے بن جائیں۔ یہ سلسلہ تو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، پھیل چکا ہے، مزید پھیلے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، حتیٰ کہ دجال بھی نہیں روک سکتا۔
ایسی بات نہیں ہے، یہ کام اللہ نے شروع کیا، اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ ہی کر رہا ہے۔ اللہ نہ میرا محتاج، نہ آپ کا محتاج، نہ کسی اور کا محتاج ہے۔ اللہ اس کو، اس نسبت کو پوری دنیا میں پھیلاتا جا رہا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم محروم نہ رہ جائیں، ہمارا اس میں حصہ ہو جائے، ورنہ کام تو ہوگا اور ہو رہا ہے۔ پورے ملک بھر میں ماشاءاللہ سے کتنی خانقاہیں وجود میں آ رہی ہیں، کتنا کام بڑھتا جا رہا ہے۔ اس طرح دنیا کے ماحول کو دیکھ لو، کام بڑھتا جا رہا ہے۔ میں اور آپ محروم نہ رہ جائیں، کسی نہ کسی درجے میں ہمارا حصہ شامل ہو۔ اگر ہم محروم رہ گئے پھر خسارے والی۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، جو ہم سے کمی کوتاہی ہوگی اس پہ استغفار کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے تاکہ اللہ ہمیں قبول فرما لے، اللہ ہماری حفاظت فرما لے، اللہ ہمیں نفس اور شیطان کی چالوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔